السلام علیکم، ویلکم ٹو ال نور جیولرس۔ بالکل نئی سلیکشن کے ساتھ آپ کے ساتھ بینگلز میں ہمارے پاس بہت اچھی ورائٹی آئی ہے۔ بینگلز میں سارے جتنے بھی برانڈس کے بینگلز ہیں آپ کو ملیں گے، جس میں کارٹیئر ہے، وین کلیف، پنڈورا، سارے بالکل لائٹ ویٹ آئٹمس میں ہمارے پاس آئے ہیں۔ 15 سے 20 گرام ویٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کافی اچھی سلیکشن انڈین کلکتہ سٹائل میں آ گئی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں گوز لائف سٹائل سے۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ ولاگ آپ نے بہت پسند کیا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ شادی والا ولاگ جس نے نہیں دیکھا وہ جا کے دیکھیے گا، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ تو یہاں پہ ابھی صبح ہوئی تو بابی نے بنائے پراٹھے اور بڑے مزے کے پتلے پتلے پراٹھے بنائے۔ دوسری بابی بنا کے لے کے آ گئی تھی آلو کی بھجیا، اور ساتھ اس بابی نے بنا دیے چنے آملیٹ۔ بس ناشتہ کیا، ناشتہ کرتے ہی ہم لوگوں نے اپنے کپڑے استری کر لیے، اور تاکہ نا ہم نے جانا تھا بھائی کے گھر دعوت پہ، تو ہم نے سوچا کہ چلو جو کام ہو سکتا ہے ختم تو وہ ہم پہلے سے کام ختم کر لیں۔ یہاں پہ اب بھائی کے بچے دوسری بھابھی کے گھر آئے تھے سارے، کیونکہ جب بھی ناشتہ ہو یا کھانا ہو کچھ بھی ہوتا ہے نا، ہماری ساری بھابیاں کیا کرتی ہیں، اپنے اپنے گھر سے کھانے بنا کے لے آتے ہیں اور سب ایک ہی جگہ پہ کھاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم لوگ یہاں پہ ٹورنٹو پہ کرتے تھے جب شادی ہونے والی تھی بھائی بہن کی بیٹی الینا کی، تو اس وقت بھی ہم لوگ یہی کرتے تھے کہ سب اپنے گھر سے 1 ڈش یا 2 ڈشیں جتنی بھی بنانی ہے بنا کے لے آتے تھے، اور سارے ایک ہی گھر میں بیٹھ کے کھاتے تھے کہ بھائی مونٹریال والے آئے ہیں تو ان کے ساتھ ہی مل کے کھانا کھاتے ہیں، اچھا لگتا ہے ایک ہی جگہ سب مل جل کے کھائیں۔ تو بس یہاں پہ ہم لوگوں نے کھانا کھایا، آملیٹ بھابی نے بنایا تھا، چنے بنائے تھے۔ تو بس یہ کھانا کھاتے ہی پھر ہم لوگوں نے نکلنا تھا باہر، امی کی قبر پہ بھی جانا تھا، تو اس سے پہلے شاہین سے میں نے کہا چلو چلتے ہیں، تھوڑا سا اپنے سبسکرائبر کو جو ہے نا اپنا ایریا دکھا دیتے ہیں۔ یہ سینٹ لورنٹ ایریا ہے۔ تو بس یہاں سے پھر ہم لوگ چلے گئے، اور پرانی یادیں، اور وہی میں اور شاہین اتنا ہنس رہے تھے پورے راستے، ہمارے اتنی فنی فنی باتیں چل رہی تھی۔ تو بس یہاں پہ جو ہے بھائی لگا رہے تھے ناشتہ، اور سب نے بس ناشتہ کیا، بہت بہت مزے کا، بہت اچھا لگتا ہے جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں۔ تو پہلے بھی ہم لوگ اسی طرح سب مل کے ادھر رہا کرتے تھے، ہم بہنیں بھی ادھر تھیں، لیکن یہ تو بس جب پاکستان گئے تو واپس آ کے پھر ہم لوگ سیدھا ٹورنٹو آ گئے تھے۔ تو چائے بنائی تھی بہت مزے کی، اور بھائی یہاں پہ سب کو چائے ڈال کے دے رہے ہیں، اور پراٹھے بھی اتنے اچھے لچھے دار پراٹھے، اس بھابھی کے تو پراٹھے ہمارے بڑے اچھے ہوتے ہیں، اس کے کیا بلکہ سب کے اتنے مزے کے بناتی ہیں نا ہماری بھابیاں، بہت اچھے بناتے ہیں۔ اور بہنوں میں سے میری بڑی بہن کے پراٹھے بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ بہت اچھی بناتی ہیں۔ تو لیکن بھابیاں جو ہے نا وہ تینوں ہی بڑے اچھے بناتی ہیں، باقی میری بھابیاں وہ بھی بہت اچھی بناتی ہیں، لیکن زیادہ ہر ایک کے گھر سب کچھ زیادہ نہیں شیئر کرتے، کیونکہ ہم جاتے اتنے تھوڑی ٹائم کے لیے، زیادہ سے زیادہ ہمارے 1 دن ہوتا ہے یا 2 دن ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی شادی وادی ہوتی ہے ادھر پھر تھوڑا ٹائم زیادہ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ بس ناشتہ کیا، میں نے شاہین سے کہا چلا نکلتے ہیں، جا کے اپنے سبسکرائبر کو گھر دکھاتے ہیں جس گھر میں ہم پہلی بار آئے تھے، یہ تھا وہ گھر۔ اور اس گھر میں ہم لوگ اوپر پورشن میں، اور پھر اس کے بعد ہمارا بیسمنٹ بھی تھا، پھر سائڈ پہ بھی تھا، تو کافی بڑا یہ ہمارے پاس گھر تھا، اور یہ پاس مسجد بھی تھی جو بھی میں نے آپ کو دکھائی، اس کے سامنے مال تھا۔ میں اور شاہین کیا کرتے تھے، یہ جو میرے بڑے بھائی ہیں نا ان کے پاس اکثر جتنے بھی چینج ہوتی تھی نا وہ ہمیں دے دیا کرتے تھے، کیونکہ ہماری عمر بھی کم تھی تو ہم ان سے لے لیتے تھے، $1 $2 $3، تو ہمارے پاس کافی پیسے ہوتے تھے ہر وقت نا۔ تو میں اور شاہین اس مال میں، ابھی تو اتنا خاص نہیں ہے، چھوٹا ہو گیا، پہلے بہت اچھا ہمیں لگتا تھا، بڑا سا تھا، تو وہاں جا کے آئس کریم کھانا، اور یہاں ابھی ہم گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کو پیچھے گھر دکھایا ہے نا، یہ کارنر لیفٹ ہوتے ہی لیفٹ سائڈ پہ گھر، اس گھر میں بھی ہم لوگ رینٹ پہ رہے تھے جب پاکستان بھائیوں کی شادی کر کے آ گئے، یہ ہمارا رینٹ والا گھر تھا، اوپر پورشن میں ہمارا تھا۔ تو بھابیاں جب شادی ہوئی، شادی کے بعد وہ ادھر آ گئی تھی۔ تو بس اس کے بعد پھر آگے جاتے رہے، ابھی تو انہوں نے یہ دیکھو کتنا بڑا کر دیا ہے، پیچھے بیک یارڈ سارا ان کا کافی بڑا ہو گیا۔ اچھا یہ وہ گلی تھی جہاں پہ ایک ہی خٹک کی دکان تھی، گروسری دکان، یہ لیفٹ سائڈ پہ جہاں ریڈ کرسیاں، ابھی تو انہوں نے کیا کیا، جب خٹک صاحب کی ڈیتھ ہو گئی نا دکاندار تھے، تو بس انہوں نے پھر رینوویشن کر کے پورشن بنا دیا، اگر دکان ختم ہو گئی، کیونکہ وہی واحد ان وقتوں میں 1992 کی بات ہے، صرف وہ ایک ہی دکان تھی جن کے پاس حلال گوشت اور پاکستانی انڈین گروسری کی سب چیزیں ہوتی تھی، تو ہم ہر وقت، کیونکہ 2 گھر چھوڑ کے ہی تو ہمارے ساتھ یہ دکان تھی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ دوسری دکان کھل گئی، معاشر رضوان،
यहाँ पे पहले शान भाई होते थे, शान भाई ने दुकान सेल कर दी, अब यहाँ पे मानसेरा के लोग हैं, तो उन्होंने ये ग्रोसरी स्टोर ऐसे खोला है। तो शाहीन को यहाँ पे चाहिए थी खजूरें, क्योंकि उसको खजूरें बड़ी पसंद है और मॉन्ट्रियल की खजूर उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उसने मुझे कहा चलो चलते हैं खजूरें लेने के लिए। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो उसने ये 2 डब्बे जो है ये खजूरों के लिए। फिर इन भाइयों से बात हो रही थी, तो वो भाई कह रहे थे कि आप लोग कहाँ चले गए हैं ना, आपकी पूरी फैमिली हमारे पास भाई आते हैं। तो हमने कहा भाई हम लोग टोरंटो शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पे मैं और शाहीन इतना हंस हंस के, जो लेफ़्ट साइड पे जगह नहीं, मैं और शाहीन स्नो में क्या किया करते थे कि इस दुकान से लेके जूस पी पी के ना, जो कि बहुत बुरी बात है, लेकिन हम छोटे थे ये हरकत करते थे, डब्बे फेंक देते थे लेफ़्ट साइड पे। तो जब स्नो ख़त्म होती थी ना, गर्मी आती थी, यकीन करें डब्बे ही डब्बे रूबिकॉन जूस जो अभी भी मिलता है ना, उस वक़्त स्मॉल साइज़ में छोटे ब्लू रंग के डब्बे होते थे। तो वो लोग हम लोग पी पी के वहाँ पे हमने जो गंद मचाया, तो फिर हम खुद ही इतना हंसा करते थे कि देखो कितने ज़्यादा डब्बे हैं। तो ये जो है वो केयरफुल लावाल शॉपिंग सेंटर है, जो कि लावाल में है। तो वहाँ से होते होते हम लोग जा रहे थे अभी कब्रिस्तान। तो अभी हम लोग इंटर हो गए हैं कब्रिस्तान में, और अपनी माँ के पास काफ़ी देर तक बैठे रहे। दिल ही यकीन करो नहीं कर रहा था कि हम लोग वापस आएँ। इतना सुकून मिलता है ना कब्रिस्तान जाके कि ऐसे लगता है कि हम लोग अपनी माँ के साथ अपने दिल की बातें कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमारी माँ को जन्नत नसीब करे, जिनके भी माँ बाप नहीं है अल्लाह पाक सबके माँ बाप को जन्नत नसीब करे। तो बस यहाँ पे हम लोग आए, और यकीन करो अभी तक ये बात हम नहीं इस बात पे यकीन करते कि भाई हमारी अम्मी इस दुनिया में नहीं है, कि अभी भी लगता है जैसे वो हमारे साथ साथ हैं। अभी भी आए ना जब भाइयों के पास, तो बस सारे अम्मी की बातें करते रहते थे, क्योंकि वही घर होता है ना, फिर उसी घर को देख देख के ना दिल बड़ा खफा हो रहा था। तो बस यहाँ आए, यहाँ पे आके ऐसे घास पे बैठे रहे काफ़ी देर तक, सूरत यासीन वगैरह पढ़ ली, और बस काफ़ी टाइम यहाँ पे गुजारा। फिर उसके बाद चले गए थे अपने भाई की कब्र पे, अपने मामू की कब्र पे चले गए, वहाँ जाके दुआ की, क्योंकि उनकी कब्र भी करीब ही है मामू की। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या मेरी माँ को ये पता था कि उसके और उसके भाई की कब्र इकट्ठी ही एक ही लाइन में होगी। वो किस तरह बड़े हुए, बचपन उनका किस गांव में गुजरा, तंगी में गुजरा। उसके बाद मेरी अम्मी आ गई इसराइल अमगीर, मेरे मामू चले गए कराची, फिर मेरी अम्मी कैसे कनाडा चलेगी, फिर मेरे मामू की फैमिली भी सारी कनाडा आ गई, मामू भी आ गए, फिर उनकी वहाँ डेथ हुई, फिर मेरी माँ की वहाँ हुई। तो मतलब आप देखो कि ये किस तरह अल्लाह पाक ने इनको मिलाया है, कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, और दोनों ऐसे फोत हुए कि एक ही कब्रिस्तान। तो ये सारा कब्रिस्तान जो है ना, यहाँ पे सारे मुस्लिम लोग हैं, ये सिर्फ मुस्लिम का कब्रिस्तान। यहाँ जाके सबके लिए दुआ की, आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जिनके प्यारे इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। तो चलिए अभी इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।